بقرعید کے دن مسواک کرنا، غسل کرنا، عمدہ صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ سویرے جانا، عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، اور راستے میں بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہنا سنت ہے۔ یہ تکبیر تشریق کہلاتی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک کل 23 فرض نمازیں ہوتی ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے، البتہ عورتیں آہستہ آواز سے اس تکبیر کو کہیں گی۔ عیدگاہ میں نماز سے پہلے اور بعد میں زوال تک کسی قسم کی نفلیں پڑھنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ عید کی نماز سے پہلے گھر میں بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر عید کی نماز شروع ہو چکی اور امام واجب تکبیر کہہ چکا، پھر کوئی شخص آ کر نماز میں شریک ہوتا ہے تو پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد 3 واجب تکبیریں کہیں، پھر رکوع میں جائے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا تو تکبیر تحریمہ کہہ کر رکوع میں جائے اور پہلی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہے۔ اس کے بعد وقت ملے تو سبحان ربی العظیم پڑھے، ورنہ نہ پڑھے، اور اگر اس کی 3 واجب تکبیریں پوری ہونے سے پہلے امام رکوع سے اٹھ گیا تو آنے والا امام کی اتباع کرے، جو تکبیریں رہ گئی وہ سب معاف ہیں۔ اور اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرتے ہوئے رکوع سے پہلے 3 واجب تکبیریں کہیں۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا نقد روپیہ ہو، یا پھر تجارت کا مال ہو، کسی کے پاس دکان، کسی کے پاس 2 مکان یا 2 پلاٹ، یا کسی کے پاس اپنی زمین کا غلہ ضروریات سے زائد ہو، یا 2 گاڑی، ایک عام استعمال کے لیے اور ایک دوسری زائد، تو اگر ان سب زائد چیزوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو ان سب پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے کسی عورت کے پاس زیور اور استعمال سے زائد کپڑے نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر میاں بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ گھر کا سربراہ اگر صاحب نصاب ہے مگر اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے گھر کے کسی فرد کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے، نہ کرنے پر گنہگار ہوگا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں کسی ایک کی طرف سے قربانی ہو جانا کافی ہے، اس لیے 1 سال اپنی طرف سے، 1 سال اپنی بیوی کی اور 1 سال بیٹے یا بیٹی کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گھر کے جتنے افراد صاحب نصاب ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، ان میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے مگر وہ اپنی طرف سے قربانی نہ کر کے کسی مرحوم کی طرف سے یا نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، تب بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ پہلے اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، پھر بعد میں گنجائش ہو تو مرحوم کی طرف سے یا نبی علیہ السلام کی طرف سے کرے۔ ایک آدمی صاحب نصاب نہیں مگر اس نے قربانی شوق سے قربانی کے دنوں میں قربانی کا جانور خریدا تو اب اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی نے قربانی کی نیت سے کسی جانور کو خریدا یا پالا تو اسی جانور کی قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ پیسے کے لالچ میں اس کو بیچ کر کسی اور جانور میں حصہ لے لے، اور اگر آدمی بقرعید کے ان
3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں صاحب نصاب ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ قربانی نہ کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دے تو یہ شکل جائز نہیں ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی آدمی نے صاحب نصاب ہونے کے باوجود کسی عذر یا سستی اور غفلت کی وجہ سے قربانی نہیں کی تو وہ پہلے توبہ اور استغفار کرے اور قربانی کا جانور یا اس کی مالیت، اس کی رقم اس کو صدقہ کرے۔ اگر قربانی کا جانور گم ہو گیا تو پھر اس نے دوسرا خرید لیا، بعد میں ان 3 دنوں میں سے کسی دن وہ اتفاق سے مل گیا، وہ جانور مل گیا تو صرف ایک جانور کی قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی مرتے وقت قربانی کی وصیت کر جائے اس کے چھوڑے ہوئے مال یعنی تہائی میں سے قربانی واجب ہے، مگر اس کا کل تمام گوشت خیرات کرنا واجب ہے۔ اسی طرح کسی آدمی نے منت مانگی اور نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کے نام پر قربانی کروں گا تو اس کے اوپر منت پوری ہونے کے بعد قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا پورا گوشت خیرات کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی دکھاوے یا پھر صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کسی بڑے جانور میں 7 حصہ داروں میں سے کوئی ایک بد دین ہے یعنی دین سے دور ہے یا دکھاوے کی نیت سے یا صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو نہ اس کی قربانی ہوگی اور نہ اس کے حصے داروں میں سے کسی کی قربانی ہوگی۔ اس لیے کہ ضروری ہے کہ حصہ داروں کا انتخاب بڑے ہی احتیاط اور چھان بین سے کریں۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی پیر یا بزرگ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، اگرچہ وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے پھر بھی اس جانور کا گوشت حرام ہے۔ کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے یہ بھی سن لیجیے۔ اندھے کانے لنگڑے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جو بہت ہی کمزور ہو، جو قربان گاہ تک یعنی کہ جس جگہ پر قربانی کرنی ہے اس جگہ تک چل کر نہیں پہنچ سکتا، یا جس جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئی ہو، یا جس جانور کا دہائی سے زیادہ کان یا دم کٹ گئی ہو، یا جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر نہ ہو، یا ایسا لنگڑا جانور جو صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا رکھتا تو ہے مگر اس سے چل نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اگر چلتے وقت اس سے سہارا لے کر چلتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے اس کی قربانی درست ہے۔ بکرا پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بھینس 2 سال اور اونٹ 5 سال کے ہونے چاہیے، اگر اس میں سے 1 دن بھی کم ہو تو ان کی قربانی درست نہیں۔ قربانی کے جانور کو چند روز پہلے پالنا افضل ہے۔ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کے 10ویں تاریخ کی صبح صادق سے 12ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے تک ان دنوں میں جب چاہے قربانی کرے۔ دن میں قربانی کرنا افضل ہے، پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی جائز نہیں، البتہ جہاں دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی وہاں عید کے دن صبح کے بعد قربانی کرنا درست ہے، اور جس دیہات میں جمعہ کی نماز واجب ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں۔ ذبح کرنے کا سنت طریقہ بھی سن لیجیے۔ ذبح کرنے والے کا ذبح کرتے وقت قبلہ کی طرف کرنا سنت معتدہ ہے، اور جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ کی طرف کرنا مستحب ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں بلکہ دل کی نیت ہی کافی ہے۔ البتہ دعائیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں ان کا پڑھنا مستحب ہے۔ ذبح کے وقت اگر آدمی بسم اللہ کہنا بھول جائے تو قربانی ہو جائے گی
لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو جانور حلال نہ ہوگا۔ اگر دو آدمی مل کر چھری پکڑ کر ذبح کر رہے ہوں تو دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، جانور پکڑنے والے پر نہیں۔ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا افضل ہے، ورنہ خود وہاں حاضر رہنا افضل ہے۔ اگر عورت کے نام سے قربانی ہو رہی ہے تو اگر اجنبی لوگ وہاں ہوں تو اس کو پردہ میں ہی رہنا واجب ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری خوب تیز کر دی جائے۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ قربانی کا گوشت یا کھال قصائی کو اجرت پر دینا جائز نہیں۔ قربانی کا گوشت فروخت کرنا حرام ہے کہ اس وقت صحیح مصرف علم دین حاصل کرنے والے غریب نادار طلبہ ہیں۔ قربانی کے کھال کے پیسے کسی اسکول یا ایسا مدرسہ جہاں بچے کھاتے اور رہتے نہیں ہیں، یا ایسی تنظیم جو کتابیں چھپوا کر تقسیم کرتی ہے، یا مسجد کے امام یا مؤذن کو بطور اجرت کے دینا جائز نہیں۔ جس جانور میں کئی حصہ دار ہو تو گوشت کو وزن کر کے تقسیم کیا جانا چاہیے۔ اندازہ اٹکل سے تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر گھر کا سربراہ اپنی طرف سے قربانی کرتا ہے تو صرف اس کو ثواب ملے گا۔ سب سے اچھا قربانی کرنے والا وہ ہے جو اپنی طرف سے ایک جانور کی قربانی کر کے اس کا ثواب پوری امت کو بخش دے، اور بخشنے والے کو یہ ثواب میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کی قربانی کر کے فرماتے تھے، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام عبادتوں اور تمام قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔